السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے آغاز میں اناگول دکھایا جاتا ہے جہاں ترگت بے چینی سے ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اونچی صاحب اندر داخل ہو کر اعلان کرتے ہیں، ہوشیار والدہ اسمہان سلطانہ۔ ترگت فوراً سیدھے ہو کر سامنے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے اسمہان خاتون اندر داخل ہوتی ہیں۔ ترگت کہتے ہیں، آپ نے اناگول کو شرف بخشا والدہ سلطان حضرت، اور ساتھ ہی انہیں ادب کرتے ہیں۔ اسمہان خاتون ترگت کو کوئی جواب دیے بغیر مرکزی نشست کے اوپر لگے جھنڈے کی طرف دیکھتی ہیں۔ ترگت کہتے ہیں، مگر ہم آپ کے منتظر نہیں تھے، مہمان آنے سے پہلے خبر دیا کرتے ہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اسمان جواب دیتی ہیں، آلیہ سلجوق اپنی سلطنت میں آنے جانے کی خبر کب سے دینے لگے؟ ترگت سردار بھی پھر اسمان خاتون مڑ کر اپنے سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی ہیں۔ اسمان کی بات سمجھ کر ترگت بھی پلٹ کر سپاہیوں کو جانے کا کہتے ہیں۔ اسمان کہتی ہیں، سرحدوں پر سے ہماری نظر ہٹ جانے کے بعد یعنی یہاں کافی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ عثمان صاحب کی سب سے بڑھ کر عالیشان ملکیت یقیناً اناگول ہے۔ ترگت جواب دیتے ہیں، اناگول میری ملکیت ہے، یہ کہہ کر آپ مجھے عثمان صاحب کے خلاف کھڑا کرنا چاہتی ہیں؟ وہ مجھ سے بھڑکیں گے، میں ان سے ناراض ہوں گا۔ آپ مجھے اپنے صف میں شامل کرنا چاہتی ہیں؟ کیا یہی مقصد ہے؟ والدہ سلطانہ، یہ معاملہ بھائیوں کا معاملہ ہے۔ عثمان صاحب کے خلاف آپ کو کسی غدار کی تلاش ہے تو کہیں، جا کر تلاش کیجئے، یہاں کوئی غدار نہیں ہے۔ اسمان کہتی ہیں، آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں۔ ترگت سردار، میں تو بس عثمان صاحب کی ملکیت کی زیارت کرنا چاہتی تھی۔ آپ عثمان صاحب کی ماتحتی میں موجود سرداروں میں سے ایک ہیں، ان کے سائے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور سائے میں رہنے والے اندھیرے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ترگت کہتے ہیں، والدہ سلطان، میں اناگول کے لیے اپنے بہت سے سپاہی میں کھو چکا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بہت سے سپاہیوں کو دفنا چکا ہوں۔ اناگول پرجم نصب کرنے والا میں ہوں۔ عثمان کہتی ہیں، یہ سن چکی ہوں۔ ترگت سردار، سن چکی ہوں میں، آپ نے اس مقصد کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کی قربانی پیش کی ہے۔ آپ نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عثمان صاحب سے غداری نہیں کی، اسی وجہ سے میں آپ کو سردار کی حیثیت سے اپنے صف میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ عثمان صاحب سے مختلف ہیں، آپ صرف اپنا حق طلب کر رہے ہیں، آپ صرف پیش کیے گئے خون کا بدلہ مانگ رہے ہیں، اور میں نے آپ سے حق مانگا تو عثمان صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے نظر انداز کیا؟ نہیں۔ ترگت سردار، آپ کے جانبازوں کے پیش کیے گئے خون کا بدلہ کہاں ہے؟ آؤ میرے ساتھ، آپ میرا ساتھ دو تم لوگ، ترگت سلطنت میں عہدہ ملے گا، شان بڑھے گی، اچھی طرح سوچ لو، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اسمان خاتون ترگت کو گہری سوچ میں چھوڑ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑتی ہیں۔ باہر جانے سے پہلے ایک بار پھر پلٹ کر اسمان کہتی ہیں، ترگت صاحب، آپ بہت کچھ کے مستحق ہیں، اور یہ آخری ضرب لگا کر اسمان فوراً دربار سے باہر چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ترگت قلعے کی مرکزی نشست کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب قرارگاہ میں عثمان کہتے ہیں، اچھا تو ایسا ہے ترگت صاحب، تو ہمارا بھائی چارہ بس ایک قلعے تک تھا، تم نے مجھ سے غداری کی ہے۔ میں غداری کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہوں، مگر تم نے ہمارے مقصد سے بغاوت کی ہے۔ اسلام کے مقصد پر اپنی انا کے بت کو پوجنے والوں کی ہرگز معافی نہیں ہوگی۔ اب اپنے دلوں میں جھانک لو، دل میں موجود ہر چیز کو دیکھو، جس کے دل میں اپنی ذات، اپنی مقبولیت ہے، وہ چلا جائے۔ شیطان کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دوستوں سے گپ شپ لگانے والوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ دل و جگر نہ رکھنے والوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ بزدلوں کے ساتھ چلنے کی بجائے تنہا چلنا میں بہتر سمجھتا ہوں۔ عثمان کے آگے بڑھنے پر سب سپاہی اپنی تلواریں لہرا کر چلاتے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں عثمان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہے، آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہے۔ عثمان پلٹ کر کہتے ہیں، اگر شام تک منچکیں نہ پہنچی، میں ترگت صاحب کی گردن اڑا دوں گا۔ عثمان کی اس بات پر تمام سپاہی پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، جبکہ عثمان تیزی سے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنی شہر دکھایا جاتا ہے، جہاں الچپا خاتون دکان پر موجود ہوتی ہیں۔ اسی دوران عقب سے اختمور وہاں آتے ہیں اور کام کرتی ہوئی الچپک کی طرف دیکھتے ہیں۔ اختمور کو دیکھ کر اسما خاتون الچپک کو اشارہ کرتی ہیں۔ الچپک پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں، جبکہ اسما بہانے سے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ الچپک کے بالکل پاس آ کر اختمور ایک پھول سامنے رکھ کر کہتے ہیں، پھر اسے دکان میں موجود سامان پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، کام آسان ہو الچپک۔ الچپک جواب دیتی ہیں، شکریہ اختمور۔ وہاں بازار میں موجود جالی نما دیوار سے بائندر ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اختمور الچپک سے بات کرنے کے بعد پلٹ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی بائندر غصے سے کہتے ہیں، اختمور،
تمہیں میری چیز کی طرف نظر نہیں اٹھانی چاہیے، اب تمہارا خون میرے لیے حلال ہے۔ جبکہ الچپک مسکراتے ہوئے اختمور کا دیا پھول اٹھا کر سونگھتی ہیں۔ اسی وقت بینگی خاتون وہاں آتی ہیں۔ الچپک فوراً سے گھبرا کر پھول چھپا لیتی ہیں۔ بینگی دکان کا جائزہ لے کر